نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لعقبہم اللہ فی النار، اگر ایک مومن کے ناجائز قتل میں آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق ملوث ہو، اللہ ان سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ ایک مومن کے قتل، آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَعَقَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ اور کلمہ توحید کا اقرار کرنا، یہ کلمہ توحید یہ ایسا کلمہ ہے جو گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سفید کپڑے میں سو رہے تھے، میں واپس چلا گیا، دوبارہ حاضر ہوا، تب بھی آپ سو رہے تھے، میں پھر واپس چلا گیا، تیسری مرتبہ آیا تو آپ جاگ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہو۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو، آپ نے کہا ہاں خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر کہا اے اللہ کے نبی خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو، آپ نے فرمایا ہاں خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو، آپ نے فرمایا ہاں خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ ثم قال فی الرابعۃ علی رغم انف ابی ذر، یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر جا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، چاہے اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توحید پرست کو کھلی چھٹی ہے، وہ زنا کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے، ظلم و زیادتی کرتا رہے، قتل و غارت گری کرتا رہے، اسے پوچھا نہیں جائے گا، اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ نہیں نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ بالآخر اس کے چوری کی سزا دے کر، اس کے جو ہے وہ زنا کی سزا دے کر، قتل و غارت گری کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ اسے بالآخر جنت میں داخل کر دے گا۔ ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو سزا کے بغیر ہی جنت میں داخل، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے نا 100 بندوں کے قاتل کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، 100 بندوں کے قاتل، یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے سزا دے یا نہ دے۔ یہ توحید کی عظمت ہے کہ توحید پرست اگر اس دنیا سے شرک کے بغیر چلا گیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ رب العزت اسے چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے گا اور بالآخر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔